صحرا کی خاموش ریت۔ اونچے اونچے پہاڑ اور ان پہاڑوں کے اندر تراشے گئے عظیم الشان گھر۔ یہ کوئی عام قوم نہیں تھی، یہ وہ لوگ تھے جنہیں طاقت بھی ملی، دولت بھی اور حیرت انگیز صلاحیتیں بھی۔ کیا کوئی ہے اس دنیا میں جو ہماری طاقت کا مقابلہ کر سکے؟ لیکن پھر ایک دن ایسا آیا جب زمین کانپ اٹھی، آسمان سے ایک ہولناک چیخ گونجی اور ایک طاقتور قوم چند لمحوں میں تاریخ کا ماضی بن گئی۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا؟ اللہ نے قوم سمود کو کیوں تباہ کر دیا؟ یہ کہانی صرف ایک قدیم قوم کی تباہی نہیں، بلکہ غرور، انکار اور اللہ کے حکم کو جھٹلانے کے انجام کی کہانی ہے۔ We raise you from the earth, great one. See our devotion. Accept our sacrifice. قوم سمود عرب کے قدیم قبائل میں سے ایک عظیم قوم تھی۔ یہ لوگ موجودہ حجاز کے علاقے الحجر میں آباد تھے۔ آج اس جگہ کو مدائن صالح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ قوم اپنی غیر معمولی طاقت اور تعمیراتی مہارت کے لیے مشہور تھی۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر مضبوط گھر اور محلات بناتے تھے۔ قرآن کریم میں بھی ان کی اس حیرت انگیز صلاحیت کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الشعراء میں فرماتے ہیں کہ تم پہاڑوں کو تراش کر فخر کے ساتھ گھر بناتے تھے۔ اللہ نے انہیں بے شمار نعمتیں عطا کی تھی، سرسبز باغات، بہتے ہوئے چشمے، زرخیز زمینیں اور مضبوط شہر۔ ہر طرف خوشحالی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں میں شکر کی جگہ غرور نے لے لی۔ وہ اپنی طاقت پر فخر کرنے لگے اور اللہ کو بھول بیٹھے۔ کیا کوئی ہے اس دنیا میں جو ہماری طاقت کا مقابلہ کر سکے؟ آہستہ آہستہ انہوں نے بتوں کی عبادت شروع کر دی۔ ظلم اور سرکشی ان کی زندگی کا حصہ بن گئی۔ جب ایک قوم اپنی طاقت کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیتی ہے تو پھر اللہ کی سنت حرکت میں آتی ہے۔ اسی قوم کی ہدایت کے لیے اللہ نے انہی میں سے ایک نبی کو منتخب کیا۔ یہ تھے حضرت صالح علیہ السلام۔ غرور اور نافرمانی کا انجام ہمیشہ تباہی ہے۔ ہم نے سبق سیکھ لیا۔ اب حضرت صالح علیہ السلام سچے، دیانتدار اور نرم دل انسان تھے۔ جب اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی تو انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی رب نہیں۔ قرآن کریم سورۃ الاعراف میں اس دعوت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا اور انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ لیکن قوم کے سرداروں کو یہ بات پسند نہ آئی۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اے صالح، ہم تمہیں پہلے ایک اچھا آدمی سمجھتے تھے، کیا تم ہمیں ہمارے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑنے کا حکم دے رہے ہو؟ اے صالح، ہم تمہیں پہلے ایک اچھا آدمی سمجھتے تھے، کیا تم ہمیں ہمارے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑنے کا حکم دے رہے ہو؟ یہ الفاظ قرآن کریم سورۃ الہود میں نقل ہوئے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو مسلسل سمجھاتے رہے۔ وہ انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے اور رحمت کی طرف بلاتے رہے، لیکن غرور میں ڈوبی ہوئی قوم نے سچائی کو ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر ایک دن انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔
انہوں نے ایک عجیب شرط رکھی۔ انہوں نے ایک بڑے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اگر تم اس پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھا دو تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ یہ ایک ناممکن شرط تھی، لیکن اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، پھر وہ لمحہ آیا جس نے پوری قوم کو حیران کر دیا۔ اچانک پہاڑ میں زبردست آواز ہوئی، زمین ہلنے لگی اور سب کی آنکھوں کے سامنے پہاڑ پھٹ گیا۔ پہاڑ کے اندر سے ایک عظیم اونٹنی ظاہر ہوئی۔ یہ ایک کھلا معجزہ تھا، ایک واضح نشانی تھی کہ حضرت صالح علیہ السلام واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن کریم سورۃ الاعراف میں اس معجزے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے ایک نشانی۔ اسے اللہ کی زمین میں چرنے دو اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبردار کیا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، اگر تم نے اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا تو اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا۔ چند لوگ اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لے آئے، لیکن زیادہ تر لوگ اپنے غرور میں ڈوبے رہے۔ قوم کے سرداروں نے آپس میں سازش کی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس اونٹنی کو ختم کر دینا چاہیے۔ ہم اس اونٹنی کو مار ڈالیں گے۔ اگر تم نے اسے نقصان پہنچایا تو اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا۔ قرآن کریم سورۃ الاعراف میں بیان کرتا ہے کہ انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی۔ تاریخی روایات کے مطابق قوم کے چند سرکش افراد نے مل کر اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ یہ صرف ایک جانور کو مارنا نہیں تھا، یہ اللہ کے معجزے کو چیلنج کرنے کے برابر تھا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو حضرت صالح علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے اپنی قوم کو آخری وارننگ دی۔ انہوں نے کہا کہ اب تم اپنے گھروں میں صرف 3 دن تک فائدہ اٹھا لو، اس کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا۔ اب تم اپنے گھروں میں 3 دن تک فائدہ اٹھاؤ، اس کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا۔ ہم اسے نہیں مانیں گے، یہ پھر بھی ہمیں نہیں روک سکتا۔ قرآن کریم سورۃ الہود میں اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ صالح نے کہا اپنے گھروں میں 3 دن تک فائدہ اٹھا لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ یہ 3 دن قوم سمود کے آخری دن تھے۔ پہلا دن گزرا، لوگ ہنستے رہے اور حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں کا مذاق اڑاتے رہے۔ ہم ابھی بھی ہنستے رہیں گے، یہ سب مذاق ہے۔ اب صرف 3 دن باقی ہیں، اللہ کا عذاب قریب ہے۔ دوسرا دن آیا تو کچھ لوگوں کے چہروں پر خوف ظاہر ہونے لگا۔ تیسرا دن آیا تو پورے شہر میں بے چینی پھیل گئی۔ پھر وہ صبح آئی جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ اچانک زمین کانپ اٹھی، آسمان سے ایک ہولناک چیخ گونجی اور ایک طاقتور قوم چند لمحوں میں تاریخ کا ماضی بن گئی۔ قرآن کریم سورۃ الہود میں بیان کرتا ہے کہ پھر ایک زبردست چیخ نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ چند لمحوں کے اندر اندر ایک عظیم قوم ختم ہو گئی۔ وہ لوگ جو پہاڑوں کو تراش کر مضبوط گھر بناتے تھے، وہی لوگ اپنے گھروں کے اندر بے جان پڑے تھے۔ قرآن کریم سورۃ الشمس میں فرماتا ہے کہ انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور اونٹنی کو قتل کر دیا تو ان کے رب نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان پر تباہی نازل کر دی۔ جب عذاب ختم ہوا تو حضرت صالح علیہ السلام اور ایمان والے لوگ اس بستی سے نکل چکے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے مڑ کر اپنی قوم کو دیکھا اور درد بھرے الفاظ میں کہا کہ اے میری قوم، میں نے تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور تمہاری خیر خواہی کی تھی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ الفاظ قرآن کریم سورۃ الاعراف میں بیان ہوئے ہیں۔ یوں ایک طاقتور قوم صرف ایک عبرت بن کر رہ گئی۔ آج بھی مدائن صالح کے وہ پہاڑ موجود ہیں، وہ تراشے ہوئے گھر موجود ہیں، لیکن ان میں رہنے والے لوگ نہیں رہے۔ ان کی طاقت ختم ہو گئی، ان کا غرور مٹی میں مل گیا۔ قوم سمود کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب انسان اللہ کی نعمتوں کو بھول کر غرور اختیار کرتا ہے اور اللہ کے پیغام کو جھٹلاتا ہے تو اس کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ قرآن کریم بار بار ہمیں پچھلی قوموں کی مثالیں اس لیے سناتا ہے تاکہ ہم عبرت حاصل کریں۔ سورۃ الغافر میں اللہ فرماتا ہے کہ کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں کہ دیکھیں ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے۔ قوم سمود کی تباہی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ طاقت ہمیشہ نہیں رہتی،
दौलत हमेशा नहीं रहती, सल्तनत हमेशा नहीं रहती, लेकिन अल्लाह का कानून हमेशा कायम रहता है। और जो कौम इस कानून को तोड़ती है उसका अंजाम हमेशा एक ही होता है, तबाही।